تو اس لیے ان چار فقہ میں سے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور باقیوں کو بھی کیا سمجھیں؟ برحق سمجھیں. یہ آپ تو بولتے ہیں نا چاروں کو ماننے کا. ہاں چاروں کو ماننے کا، چاروں کی نہیں ماننے کا. تو گرامر کا مسئلہ نکلا ہے تو ایسا کیسا. لیکن آپ تو بولے نا پھر چاروں کی نہیں ماننے کا، مطلب وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے کیا؟ بولے ہے لیکن اپنے امام کا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سمجھ رہے بات کو کہ یعنی کیا لاجک ہے اس میں کہ اس کو صحیح بھی مان رہا اس وجہ سے کہ چاروں کو غلط نہیں بولنا ہے، چاروں کو صحیح بولنا ہے، لیکن اس کو صحیح مان رہا بھی نہیں، اس لیے کہ آدمی اپنا جانا نہیں چاہیے ادھر. تو یہ جو طریقہ ہے یہ وہ جان رہا ہے کہ وہ دیکھیے کتنا دو کانٹرڈکشن جمع کر رہا ہے، وہ تضاد جمع کر رہا ہے. وہ ایک طرف یہ مان رہا ہے کہ وہ نبی کا طریقہ ہے، یہ ایک طرف مان رہا ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے تیرے لیے اجازت نہیں ہے. صرف اس وجہ کس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اپنے امام کا طریقہ نہیں. تو امام کی وجہ سے نبی کا طریقہ اس کے لیے منع ہو رہا ہے. بڑا کون؟ امام کے نبی امام کا محتاج ہے، امام نبی کی دلیل کا محتاج ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ نبی کے طریقے کو رد کر رہا ہے یا ناقبول کر رہا ہے یا ممنوع قرار دے رہا ہے، جبکہ یعنی نبی کا طریقہ اصل ہے اور اس کو صحیح بھی مان رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ چلو اپنے نزدیک صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہو، صحیح ہو لیکن ہم نہیں کر سکتے. تو یہاں پر چوائس آپ کے پاس ہے کیا کہ ہے نبی کا طریقہ لیکن نہیں کرنے کا. آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ منع کریں؟ آپ کو کسی نے اختیار دیا ہے کہ نبی کے طریقے سے آپ لوگوں کو منع کریں؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ فیصلہ آ گیا ماننا ہے، وہ تو ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بول رہے ہو اور آپ کھڑے کے بولے نہیں اپنے لوگوں کے لیے نہیں، مت مانو یہ تم لوگ. کر سکتے آپ ایسا؟ نبی کس کے لیے؟ قوم کے لیے، قبیلے کے لیے یا پوری امت کے لیے؟ پوری امت کے لیے. تو آپ نے کیسا اپنے لوگوں کو بول دیا نہیں اپنے لیے نہیں ہے یہ؟ کیسا بول سکتے آپ ایسا؟ نہیں بول سکتے آپ ایسا. لیکن بدقسمتی سے آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس کمی میں، ایک اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اور بعض اوقات وہ سوچتا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اس کے پاس ایک دوسری دلیل ہو، اس بنیاد پر وہ بول رہا ہو، سمجھ میں آتا ہے، ترجیحات کی وجہ سے یا اس کو صحیح نہیں مانتا ہو، اگرچہ غلطی پر ہے لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح نہیں مانتا اس لیے تو نہیں منع کر رہا نا، اس کو نہیں معلوم ہے غلط نہیں ہے یہ، لیکن وہ غلط سمجھ رہا ہے اس لیے منع کر رہا ہے. لیکن صحیح مانتے ہوئے منع کرنا یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صحیح ہے، بالکل ثابت ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے اس کو کیونکہ ہم حنفی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم شافعی، ہم حنبلی، ہم مالکی ہیں، نہیں کر سکتے ایسا. تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. حق آ گیا اس کو ماننا چاہیے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اختلاف میں پڑ گئے، فرقوں میں بڑھ گئے کھلی دلیلوں کے آنے کے بعد. تو آپ لوگوں نے شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو سنا کہ حنفی اور جو بھی مقلدین کی جماعتیں ہیں یہ مانتی ہیں کہ چاروں امام برحق ہے، بلکہ جو طارق جمیل مولانا ہے انہوں نے تو باقاعدہ اس بات کو کہا بھی ہے کہ یہ نبی کی تمام سنتیں ہیں جو تمام میں بڑھ گئی ہے اور تمام سنتیں زندہ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے. تو جب یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ نبی کا طریقہ ہے تو پھر نبی کے ایک طریقے کو کس کے قول کی وجہ سے یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ مطلب نبی پر کوئی اور کو اتھارٹی دے رہے ہیں یہ لوگ.